السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان نے مذاکرات کے لیے 3 شرطیں رکھ لی ہیں۔ 3 شرطیں کون سی ہیں اور یہ 3 شرطیں کس طرح سے تحریک انصاف اس کے اوپر کاربند ہے؟ کیوں تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ بہت سارے دعووں کی الحمدللہ تصدیق ہو رہی ہے، بہت سارے جو معتبر بڑے نام ہیں وہ بھی اب یہ بات کرنے لگے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، آگے ان کی ٹیم کے کچھ لوگ ہیں، وہ ان کو آفرز دی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں، لیکن عمران خان سے وہ لوگ ضرور ہدایات لیتے ہیں۔ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ کیا کیا باتیں کس کس لیول پہ پہنچ چکی ہیں، اور اب بیچ میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، کس طرف یہ باتیں جا سکتی ہیں۔ جو 3 ڈیمانڈز عمران خان نے رکھی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ایک ڈیمانڈ اور بھی اس کا اضافہ ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دن بدن پریشانی میں، اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے، ان تمام حلقوں کی اضطراب میں اضافہ ہو رہا ہے جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو تھے عمران خان کو باہر کرنے میں۔ دیکھیں، جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا شیئر ہے، اور اسی حوالے سے آپ کے اوپر بوجھ بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بوجھ ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے۔ ایک بوجھ عوام کا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے جو ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ ہر انسان کو وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ بات بہت ساری حلقوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پریشر بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو ہوا، اور یہ رات کو قاسم سوری کے ساتھ جو ہوا اسلام آباد کے اندر، یہ ایک سلسلہ اب چل پڑا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک آپ الیکشنز کال نہیں کریں گے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے۔ اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، اس کے اندر تیزی ہوگی۔ یہ ہر حلقے کی طرف سے ہوگا، ہر جگہ کے اوپر ہوگا، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ آگ کس لیول کے اوپر جا کر رکے گی یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ رکنے والی آگ نہیں ہے، اور اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے۔ آج سیاستدان آ رہے ہیں، کل کوئی اور بھی آئے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قوم کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اور یہاں بات کی جاتی ہے کہ ان کو چور کیوں بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جو ایک نسل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا مستقبل چھین لیا گیا ہم سے، ہمارے خواب چھین لیے گئے، تو ظاہر ہے وہ پھر ریئیکٹ کرتی ہے اسی طرح سے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر فطری اتحاد قائم ہوا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس زیادتی کے لیے لوگ گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں، لوگ اس کے لیے نعرے بھی بلند کر رہے ہیں، لوگ اس کے لیے چیخ و پکار بھی کر رہے ہیں۔ وہ کسی کو گراں گزرتی ہے تو اس سے ظاہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب جی بات الیکشنز کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بات تو شیخ رشید نے بھی کی۔ جب کچھ دن پہلے ہم یہ بات شروع کر رہے تھے، ہم تو اس وقت کہہ رہے تھے لوگ کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ بات کو لے کے آ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ان کی ضرورت ہے۔ وہ تمام لوگ جو یہ اس حکومت کو ٹھہرانے کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت کی ضرورت ہے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ لانے والوں نے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے، لیکن ایک انتظام نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ عوام کی اتنی غیر معمولی مقبولیت، عوام کا اتنا زیادہ عمران خان کے ساتھ نکلنا، کھڑا ہونا، اس کے لیے آواز بلند کرنا۔ تو اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس لیے مذاکرات کی طرف گئی ہے بات۔ مذاکرات میں پہلے راؤنڈ میں خان نے شروع میں مذاکرات سے انکار کیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ۔ ہم جب ان کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو ایگریشن ہے اس کو کم کریں گے۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جلد سے کم کر دو، تقریریں ہلکی کر دو، ان کو آڑے ہاتھوں نہ لو۔ تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے خلاف جو بات کرنی ہے اس کو ترک کر دوں یا میں اس کو کم کر دوں۔ لہٰذا بات تو ہوگی بھائی، بات میں کروں گا، لیکن اس بات کے دوران جو پریشر بڑھتا ہے وہ جہاں تک جاتا ہے، اور جو جتنا اس پریشر کو سہ سکتا ہے وہ سہے، ورنہ الیکشن کروا دے۔ پہلی ڈیمانڈ تھی الیکشن کی، اب کچھ اور ڈیمانڈز آ گئی ہیں۔ الیکشن کی ڈیمانڈ جب ایکسیپٹ ہوئی تو انہوں نے کہا جی الیکشنز ان گراؤنڈز کے اوپر ہوں گے، اور ان گراؤنڈز کے اوپر ہونے کا ذکر اب ہارون رشید نے بھی کیا ہے، اور بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ گراؤنڈز کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ ایک اہم، یہ ہارون رشید صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اہم قومی شخصیت استعفیٰ دیں۔ یہ بہت ذو معنی بات ہے، یہ بہت گہری بات ہے، چونکہ عمران خان کے ساتھ جب مذاکرات کی کوشش ہوتی ہے یا بات چیت کی کوشش ہوتی ہے تو ان کی پارٹی کے لوگ، ایون میں آپ کو بتاؤں، جب لاسٹ ٹائم بنی گالہ کے اندر ایک ان کی سیاسی پارٹی کا اجلاس تھا تو اس میں لوگوں نے کہا ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں چیٹ کیا ہے۔
لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کچھ اور بتایا جاتا تھا، کر کچھ اور دیا۔ 3 تاریخ کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں، 3 اپریل کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں کہ ہمیں اس وقت کچھ اور کہا گیا تھا۔ تو اس لیے لوگ جو تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے لیول کے اوپر دھوکہ ہوا ہے۔ تو وہی چیز عمران خان بھی اب کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اہم قومی شخصیت استعفیٰ دیں تب الیکشنز ہوں، الیکشن کمیشن کے لوگ استعفیٰ دیں، یہ الیکشن کمیشن 22 ہے، یہ ختم ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ووٹنگ ہو، ان لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بہت سارے حلقوں میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، 5-5 10-10 ہزار ووٹوں کا ڈفرنس ہوتا ہے، اور آپ یہ غالب گمان ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت ہے، 80% سے زائد لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یوں اب ان مذاکرات کا کیا نتیجہ آتا ہے یہ تو وقت بتائے گا بھی، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ عمران خان اسی پریشر کو سسٹین رکھیں، عمران خان یہ پریشر بڑھائے رکھیں، وہ کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش نہ کریں، جلسوں میں نکلیں، باہر نکالیں عوام کو۔ یہ جو ملین مارچ کی حکمت عملی ہے ان کی یہ بڑی شاندار اور کامیاب ہوگی، یہ اپنا رنگ دکھائے گی، آپ دیکھیے گا بہت جلد۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملین مارچ کی کال سے پہلے ہی چیزیں سیٹل ہو جائیں، عمران خان کو کے سامنے کوئی ایک ایسی آفر رکھ دی جائے جو وہ مان لیں۔ اب یہ جو 3 ڈیمانڈز ہیں ان میں سے 2 تو مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، فی الوقت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بہت آسانی سے ہو جائیں گی۔ تیسری ڈیمانڈ تھوڑی سی مجھے اوکھی لگتی ہے، اگر مجھے نہیں پتہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے، یہ بات بہت آگے بھی جا سکتی ہے، لیکن جو بھی ہو عمران خان ان مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نئے الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان گراؤنڈز کے اوپر نئے الیکشنز ہونے چاہیے۔ پھر کچھ اور ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں، رات کو جو سعودی عرب کے اندر ہوا اس کی بہت سارے لوگ مذمت کر رہے تھے، ٹھیک ہے وہ مذمت کریں، اچھی بات ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں اگر پرسوں رات کی آپ بات دیکھیں تو بہت سارے ایسے صحافی بھی تھے جو عمران خان کے خلاف توہین رسالت اور توہین مذہب کی بات کر رہے تھے۔ ان کے جو 36 سیکنڈ کا ایک کلپ تھا اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اس کے اندر چیزوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی جھانکنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر کہ وہ کہاں سے ہدایات لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت اس ملک کے اندر ایک افراتفری پھیل گئی ہوئی ہے، اس کی وجہ بہت ساری ہوں گی، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس رجیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، لوگ اس کے خلاف ہیں، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی ہے، لیکن عام پبلک بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتی۔ تو اس کا واحد حل الیکشن ہے، جتنا الیکشن لیٹ کریں گے یہ فرسٹریشن، یہ بے چینی، یہ اضطراب اتنا زیادہ بڑھے گا۔ جتنا آپ اضطراب کو لمبا کرتے ہیں کشیدگی بڑھتی ہے، جتنی کشیدگی بڑھتی ہے آپ کے جو انٹرنل جو پیس ہے، اسٹیبلٹی ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا سیاسی استحکام نہیں آتا، اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگوں کے اندر بے قراری بڑھتی ہے، وہ ایک حد عبور ہونے کے بعد دوسری حد عبور ہوتی ہے۔ آج سیاستدانوں کو پکڑا کل اداروں کے اوپر حملے کریں گے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے، افطاری کے بعد ٹھنڈا پانی پی کر یہ بات سوچیں کہ یہ آپ نے اس ملک کو کیا بنانا ہے، آپ نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ یہی کچھ فی الوقت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔